اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ گفتگو ہماری دنیا کی مذمت کے حوالے سے چل رہی تھی اور فرامین معصوم نے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا پرست بنائے، دنیا کا تابع بنائے، دنیا کو اپنا ہدف اور مقصود قرار دے اور اس کی صبح و شام کی ساری فکریں جو ہوں دنیا کی حد تک محدود ہوں، بلکہ ضروری ہے کہ انسان اپنی ذہن میں آخرت کو رکھے اور دنیا کے تمام کاموں کو، تمام امور کو آخرت کی کامیابی کے لیے انجام دے، آخرت کی ترقی کے لیے انجام دے۔ اگر وہ کھانا کھاتا ہے تو اس وقت بھی اس کی نگاہ اس بات کے اوپر ہو کہ اس کھانے سے مجھے آخرت کے اعتبار سے کیا فائدہ ہوگا۔ اگر کوئی چیز پیتا ہے تو وہ پیتے وقت بھی اس کے ذہن میں یہ ہو کہ اس پینے سے آخرت کے حوالے سے کیا فائدہ ہوگا۔ اگر وہ سوتا ہے تو سوتے وقت بھی اس کا یہ خیال ہو کہ یہ سونا مجھے آخرت کے کاموں کے لیے کس طرح سے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اگر وہ کوئی چیز پہنتا ہے تو پہنتے وقت بھی یہی والا تصور ہو۔ یعنی انسان اپنے زندگی کے تمام امور میں، تمام کاموں میں، تمام وہ چیزیں کہ جس میں وہ مصروف ہوتا ہے اس کی نگاہ فقط و فقط آخرت کی طرف کی حد تک جو ہے محدود ہو۔ دنیا میں رہے مگر دنیا کا نہ بن جائے، دنیا کے امور انجام دے مگر دنیا کی خاطر دنیا کے امور کو انجام نہ دے، بلکہ دنیا میں رہے اور دنیا کے امور کو انجام دے آخرت کی خاطر، اور دنیا کو آخرت کو حاصل کرنے کا ذریعہ اور آخرت کی کامیابی کے لیے کھیتی قرار دے۔ اب جو احادیث بیان ہوئی تھی انہی میں سے مزید احادیث مصنف بیان کر رہے ہیں، اور اب جو ہے وہ کلام کا رخ مولا کائنات علیہ السلام کے کلام کی طرف منتقل ہو رہا ہے، اور وہیں سے ہم حدیث کا آغاز کرتے ہیں کہ وقال امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بعد ما قیل لہ صف لنا الدنیا۔ امام اسلام سے سوال کیا گیا کہ مولا آپ جو ہے دنیا کے اوصاف بیان کریں، دنیا کی صفتیں بیان کریں۔ تو اب امام اسلام دنیا کی تعریف کریں، دنیا کے اوصاف بیان کریں، بتا رہے کہ دنیا کیا چیز ہے۔ امام اسلام فرماتے کہ وما اصف لک من دار من سخ فیہا سقیم۔ امام اسلام سوال کرتے کہ میں تمہیں جو ہے اس گھر کے بارے میں کیا اوصاف بیان کروں کہ جس گھر میں جو آدمی صحت کو تلاش کرتا ہے اس کو بیماری ملتی ہے، تلاش کے لیے نکلا تھا صحت کو اور اس کے میں آتی ہے بیماری۔ ومن آمنا فیہا ندما۔ اور اس دنیا کے بارے میں تجھے کیا صفتیں بیان کروں کہ جہاں پہ انسان امن تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اسے ندامت ملتی ہے، کہیں بھی امن نہیں ملتا، کہیں سکون نہیں ملتا۔ امن کا تعلق جو عام طور پہ لوگوں کی نگاہیں محدود ہے اس کے اعتبار سے کہتے کہ امن اسے کہتے ہیں کہ جہاں پہ انسان کی جان مال اور عزت آبرو محفوظ ہوں، وہ جو ہے اسے کہا جاتا ہے کہ امن ہے۔ تو اب اگر کسی مقام پہ دیکھتا ہے کہ اس کی جان محفوظ ہے، مال محفوظ ہے، تو وہاں دیکھتا ہے کہ اس کی ناموس محفوظ نہیں ہے، وہاں اس کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ دنیا کے وہ ممالک ہے کہ جہاں پہ جان محفوظ ہے، مال محفوظ ہے، مگر ایک غیرت مند انسان نگاہوں کو اٹھا کے نہیں چل پاتا وہاں پہ، وہ اپنی بہن بیٹیوں اور بہنوں کو لے کے ان جگہوں پہ آزادی سے جا آ نہیں سکتا ہے۔ اور جہاں پہ یہ چیزیں محفوظ ہے وہاں پہ جان اور مال محفوظ نہیں ہے۔ اور بالفرض اگر کوئی ایسا مقام بھی ہے کہ جہاں پہ یہ تینوں چیزیں محفوظ ہو بھی جاتی ہیں تو پھر ایسے علاقے کہ جہاں پہ اس کا دین محفوظ نہیں ہے۔ تو اب ہر اعتبار سے انسان جو ہے وہ یعنی اس دنیا کی جہاں پہ وہ امن تلاش کرنے جاتا ہے تو اس کو ندامت حاصل ہوتی ہے، مکمل طور پہ امن حاصل نہیں ہوتا۔ ومن افتقر فیہا حزنا ومن استغنی فیہا افتتنا۔ دونوں طرف کے لوگوں کے بارے میں امام صاحب فرماتے ہیں
کہ جو آدمی اس دنیا میں محتاجی کو تلاش کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ محتاج اور فقیر بن کے کامیاب ہو جاؤں گا، وہ غمگین رہتا ہے، اس کے حصے میں جو سکون نہیں آتا ہے۔ اور جو اس میں مالدار بن جاتا ہے وہ بھی مصیبتوں میں پڑا رہتا ہے، افتتنا، تو اسے بھی سکون نہیں ملتا ہے۔ یعنی نہ فقر میں سکون ہے، اس میں بھی غمگینی ہے، اور نہ جو ہے وہ دولت میں سکون ہے۔ بھوکا پیٹ نیند نہیں آ رہی، اسے پیٹ بھوکا ہے، پیٹ میں غذا نہیں ہے، تو اسے بھی سکون نہیں ہے۔ اور وہ جو مثلا جو ہے وہ سکون کے ساتھ کھایا ہوا ہے، اس کو بستر پہ نیند نہیں آ رہی، باوجود اس کے کہ بنگلے کے باہر 2-3 چوکیدار بھی رکھے ہوئے ہیں، مگر بستر پہ تڑپ رہا ہے، اس کو بھی پریشانی ہے کہ نہ ادھر والے کو آسانی ہے نہ ادھر والے کو آسانی ہے۔ فی حلالہا حساب و فی حرامہا عقاب۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جس دنیا کے حلال میں بھی حساب ہے اور حرام میں بھی حساب ہے، ایسا نہیں کہ فقط حرام کا حساب دینا، حرام میں عقاب ہے، ایسا نہیں کہ فقط حرام کا حساب دینا پڑے گا اور عقاب ہوگا، بلکہ اگر حلال استعمال کیا ہے تب بھی اس کا حساب دینا پڑے گا۔ کسی کمرے میں داخل ہوئے، عام طور مسجد، مدرسے، امام مارگوں میں کثرت سے ہوتا ہے، کمرے میں داخل ہوئے، پنکھے کا بٹن آن کیا، اب حساب شروع ہو گیا، اب جتنی دفعہ جتنا چلتا رہے گا حساب دینا پڑے گا۔ اس کے نیچے بیٹھ کے ہم نے استفادہ کیا، یہ سب حلال تھا، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ بٹن بند کرنا بھول گئے، بٹن بند کی چلے گئے، اب اس کا حساب چلتا رہے گا، یعنی وہ جو ضائع کیا اس کا بھی حساب دینا ہے، بلکہ نہ فقط حساب دینا ہے۔ اگر وہ حرام تھا، ایک تو یہ کہ بھول جانا، ایک ہے کہ لاپرواہی کرنا، تو ہو سکتا ہے اس کی سزا بھی بھگتنی پڑے۔ دنیا میں جو چیزیں حلال استعمال کرے گا اس کا بھی حساب ہے، ایک ایک چیز کا، اور جہاں پہ حرام ہوگا وہاں پہ تو قطعاً سزا ہے ہی۔ جنگ خیبر کے بعد مسلمانوں کے پاس کثرت سے دولت آئی ہے۔ جنگ خیبر سے پہلے جنگ خندق کے زمانے میں تو یہ کیفیت تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک کھجور ایک مسلمان رکھتا تھا منہ میں، تھوڑا سا مزہ لیتا تھا کہ سکون ملے، اور پھر دوسرے مسلمان کو منتقل کرتا تھا، وہ مزہ آتا تھا کہ سکون ملے، اور پیٹ پہ پتھر باندھنے والی کیفیت بھی آئی تھی جنگ خندق کے زمانے میں، مگر خیبر کے بعد مورا کی ضربت کے صدقے میں اور مسلمان کثرت سے دولت آئی، اور جب دولت آتی تو خرچے بھی بڑھتے ہیں، اور خرچے بڑھنے لگے، جائز والے خرچے تھے، مگر اب جو زندگی تبدیل ہو گئی تو اللہ کے رسول نے چاہا کہ مسلمانوں کو متوجہ کرے کہ خرچے بھی کرے تو جو ہے وہ کنٹرول میں رہ کر خرچہ کرے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول نے جو ہے وہ نماز کے بعد چند مسلمانوں کو روک دیا، جس میں مورا بھی شامل تھے۔ اب وہ پورا واقعہ بیانی ذہن میں نہیں، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، اس میں اس واقعے میں تو اماؤنٹ بھی لکھا ہوا ہے، کچھ اماؤنٹ جو ہے سب کو بانٹی اللہ کے رسول نے، تو مجھے کس لیے کہا بس لے جاؤ تمہارے لیے، وہی اماؤنٹ مورا کو بھی دی، سب چلے گئے۔ اس کے آتے ہوئے مال میں زیادہ لوگ سوال نہیں کرتے، دینا پڑے تو زیادہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی کیوں دے، ہم کس لیے دے، مل جائے تو پھر وہ زیادہ سوال ویسے بھی نہیں ہوتے ہیں، لوگ لے کے جو ہے وہ چلے گئے۔ کافی وقت جو ہے گزر گیا، ایک دن مدینے میں سخت دھوپ تھی، سخت گرمی تھی، لوگوں کا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ گھر سے نکلے، مگر یہ کہ مسجد نبوی میں نماز کے لیے آئے کہ اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملے گا۔ جب نماز ختم ہوئی تو پھر اللہ کے رسول نے انہی لوگوں کو روک دیا جن کو پہلے جو ہے وہ اماؤنٹ دیا تھا، پیسے دیے تھے، پھر کہا چلو میرے ساتھ، اور سب چل پڑے، مسجد سے باہر نکلے، مدینے کی گلیوں میں چلنا شروع کیا، مدینہ ختم ہوا، آگے بیابان میں چلے، سخت گرمی ہے، اور ایسی گرمی جیسے ہم نے کہا کہ لوگوں کا دل گھر سے نکلنے کا نہیں ہو رہا تھا، اب اللہ کے رسول بیابان میں لے کے جا رہے سب کو، اور پھر جو ہے کافی آگے جا کے ریگستان کے اندر ایک ٹلہ آیا جہاں پہ ایک چٹان تھی، اب پتھر جو ہے وہ گرمی میں زیادہ گرم ہو جاتا ہے، اس میں بھی چٹان نما پتھر ہو جو پلین ہوتا ہے اوپر سے، وہ زیادہ گرم ہو جاتا ہے،
وہاں پہ جا کے اللہ کے رسول نے روکا سب کو اور کہا کہ اب جو ہے اپنی جوتیاں اتارتا جائے اور ایک ایک بندہ اس کے اوپر جا کے کھڑا رہے اور پیسے کا حساب دے، وہ جو میں نے دیا تھا اس کا کیا کیا۔ اب اس کے اوپر کھڑے ہو رہے اچھلتے کودتے جو ہے وہ اپنا پورا حساب دے رہے کہ وہ پیسے کا میں نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا، اور حساب دے کے اتر رہے۔ اس کے بعد پھر آخر میں باری مولا کی آئی، تو مولا کا تو معلوم ہے کہ آپ کو کہ کیا ہوا ہوگا کہ ایک قدم رکھا اور کہا میں نے راہ خدا میں خرچ کر دیا، پھر اتر آئے، تو کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد پھر اللہ کے رسول نے سمجھایا سب کو کہ دیکھو یہ معمولی رقم تھی اور زندگی کا معمولی عرصہ تھا، وہ یہ ابھی سورج جو ہے 7ویں آسمان پہ ہے، پوری زندگی کا حساب دینا ہے قیامت کے دن جب سورج جو ہے وہ سر پر ہوگا۔ اس گرمی میں حساب دینا ہے تو 1000 بھی خرچ کرے تو سوچ سمجھ کے کرے کہ پورا حساب دینا جو ہے وہ آسان ہو، ایسا نہیں وہاں پہ اچھلتے کودتے جو ہے وہ حساب دینا پڑے۔ تو مولا فرماتے کہ وہ دنیا کہ جس کی تم یہ صفت پوچھ رہے ہو میں کیا اوصاف بیان کروں کہ جس کے 1000 میں بھی حساب ہیں اور حرام میں تو عقاب ہے، نہ فقط حساب ہے۔ اب ضرور نہیں کہ آخرت کی سزا جو ہے وہ دنیا کی جتنا نقصان ہے اس کے جتنی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں انسان نے نقصان جو ہے معمولی کیا ہو اور آخرت میں اس کی سزا بہت بڑی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو ضائع جائے، کہا جائے یہ قاتل ہے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، وہ کہ پروردگار میں نے کون سا قتل کیا، میں نے کوئی قتل نہیں کیا۔ اسے انسان کو پتہ نہیں کہ اس کے اعمال کے بعد کیا کیا ہوا، اس نے جو کام کیا اس کے نتیجے میں کیا کیا ہوا۔ پھر ممکن ہے اس پروردگار سے کہے کہ کیا تو نے اس دن جو ہے فلاں گٹر کا ڈھکن نہیں چرایا تھا؟ ہاں پروردگار ڈھکن تو چرایا تھا میں نے، تو اس کی سزا دے مجھے، چوری کی سزا ہونی چاہیے۔ نہیں تو جو ڈھکن چرا کے چلا گیا اس کے بعد ایک بچے کا گزر ہوا وہاں سے، وہ گر گیا اس کے اندر، گر کے مر گیا، وہ اس بچے کا قاتل ہے، اب تجھے قتل کی سزا ملے گی۔ تو اب انسان غلط کام کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھے کہ یہ صرف یہ والا کام کی سزا نہیں ملنی، اس غلط کام کے نتیجے میں جو اثرات ہوں گے، جو نتیجہ نکلے گا، ہم ممبر پہ گئے ایک غلط جملہ پڑھ کے آ گئے، ایسا نہیں کہ یہ جملے کی سزا ہوگی، اس غلط جملے کی وجہ سے جتنے لوگ گمراہ ہوئے سب کی سزا جو ہے گردن پہ آئے گی، اور اس وقت جو اس کا سب کا حساب دینا جو ہے وہ بھاری پڑے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے جب کلام کرے تو انسان اس کے اثر کی طرف متوجہ ہو کے کرے کہ یہ جو جملہ کہہ رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ جب نگاہ کرے تو نگاہ کے اثر کی طرف متوجہ ہو کہ یہ نگاہ کروں گا تو نگاہ کا نتیجہ کیا ہوگا، آگے اس کے بعد ہونے والا کیا ہے۔ کسی آواز کو کان میں لے تو کان میں آنے دینے سے پہلے سوچیں یہ کان میں آنے کے بعد ایسا نہیں پردے سے ٹکرا کے چلی جائے گی، وہ ذہن میں یہ کہ محفوظ ہو جائے گی، یہ آواز محفوظ ہوگی، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ تو حساب جب دینا ہوگا تو فقط اس عمل کا نہیں ہے، اس عمل کے بعد ہونے والے تمام اثرات کا حساب ہے۔ پھر امام اسلام فرماتے ہیں ایک اور حدیث میں کہ انما مثل الدنیا کا مثل الحیہ، کہ امام اسلام فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال تو سانپ جیسی ہے کہ ما الین مسھا، چھونے میں کتنا مزہ آتا ہے، جب اس کو ہاتھ پھرائے سانپ کے اوپر، زندے پہ پریکٹس نہیں کرنے کی، اگر کبھی مردہ سانپ ملے تو ہاتھ گھما کے پریکٹس کر دیں، کتنا مزہ آتا ہے سانپ کے اوپر ہاتھ پھرانے میں۔ وفی جوفہا السم الناقع، اس کے پیٹ کے اندر، اس کے شکم کے اندر ہلاک کر دینے والا زہر موجود ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں دنیا کی مثال بھی ایسی ہے کہ بظاہر بڑی خوبصورت لگتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے، اس کے اندر جو ہے زہر بھرا ہوا ہے۔ تو دنیا کے قریب کون جاتا ہے اور دنیا سے دور کون بھاگتا ہے؟ امام صاحب کہتے ہیں یحذرھا الرجل العاقل ویہوی الیہ الصبی الجاہل، کہ دور بھاگتا ہے اس سے وہ آدمی کے جو عاقل ہے، اور قریب جاتا ہے اس سے، خواہش رکھتا ہے اس کی وہ بچہ کے جو جاہل ہے، جاہل بچہ ہے وہ اس کی خواہش رکھتا ہے، کسی کو اس کے سامنے سانپ بھی رکھ دے تو کھیلنے لگے گا اس سے، مگر عقلمند آدمی ہے اس کے سامنے سانپ رکھا تو بھاگے گا وہ۔ اگر اس سانپ سے کوئی کھیلنے لگے عقلمند آدمی تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، یعنی اس کے عقل پہ شک کریں گے، کسی کا عقل مند ہوتا تو اس کو بھاگنا چاہیے تھا، کہ نہیں بھاگا اس کا مطلب یہ پاگل ہے۔ تو دنیا سے دل وہ لگاتا ہے
کہ جو صبی جاہل ہیں، جاہل بچہ ہیں، وقار فی وصف الدنیا، اور فی امام اسلام جو ہے دنیا کی صفت بتاتے ہوئے فرماتے کہ ما اسف من دار اولها اناء واخرها فنا. امام اسلام کہتے ہیں میں اس گھر کی کیا صفت بتاؤں کہ جس کا آغاز رونے سے ہوتا ہے اور اختتام فنا سے ہوتا ہے. کوئی بھی بچہ دنیا میں خوشی خوشی نہیں آتا ہے، ہر بچہ روتے ہوئے آتا ہے. اس کو بھی شعور ہے کہ غلط جگہ آ گیا ہوں میں، یا غلط جگہ مجھے لایا گیا ہے، ایک مصیبت کی جگہ پہ میں آ گیا ہوں، کہ جہاں پہ آغاز رونے سے ہوتا ہے اور جانا فنا سے ہوتا ہے. کہ جو چیز بھی ہے اس سے دنیا میں اکٹھی کی تھی سب کو چھوڑ کے جا رہے، اکیلا جا رہے، تنہا جا رہا ہے، کہ وہ چیز بھی اس کے لیے فنا ہو گئی اور وہ جو ہے چیز کے لیے فنا ہو گیا. نہ چیز اس کے لیے رہی نہ وہ چیز کے لیے رہا. پھر امام صاحب فرماتے آگے کہ فی حلالہا حساب و فی حرامہا عقاب. کہ یہ تو وہ دنیا ہے کہ جس کے اندر کوئی 1000 کام کیا پھر بھی بچ نہیں پاتے، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. کیوں کیا، 1000 کام بھی کیوں کیا؟ اچھا یہ روٹی کھائی تھی حلال تھی، پیسے کہاں سے آئے تھے، اس کا بھی حساب دینا ہے. فلاں کام کیا تھا تو وہ کام حلال تھا یا نہیں تھا. وہ سارے ذریعے کہ جس کے ذریعے سے دنیا کی چیزوں کو استعمال کیا اس کا بھی حساب ہے، اور حرام میں تو عقاب ہے ہی. پھر اس کے بعد امام صاحب فرماتے کہ من استغنى فیہا فتن، کہ جو آدمی اس میں بے نیاز ہو جاتا ہے، مالدار ہو جاتا ہے، وہ بھی مصیبت میں ہے، وہ بھی پریشانی میں ہے. اور مالدار آدمی کے 2 فتنے کہے جاتے ہیں، کہ مالدار آدمی کے 2 فتنے ہوتے ہیں. ایک فتنہ تو خود اس کے مال کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، کہ اسے خوف ہوتا ہے چور کا، ڈاکو کا، چھن جانے کا، دوسری چیزوں کا. اور ایک فتنہ ہوتا ہے گناہوں کا، کہ بہت سے لوگ گناہ اس لیے نہیں کر پاتے کہ مال نہیں ہوتا اس کے پاس. اگر مال آ جائے تو وہ سارے ارمان جو گناہوں کے ذہن میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں انسان اس مال کے ذریعے سے پورا کرتا ہے. تو مال جو ہے اسے فتنے مبتلا کرتا ہے. وہ من افتقر فیہا حسن، اور جو اس کے اندر محتاج بنتا ہے وہ بھی خوشحال نہیں رہتا ہے. بہت سے لوگ ترک دنیا کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اس سے جو آسانی ہوگی، وہ بھی پریشانی میں ہوتے ہیں. اس میں وہی کامیاب ہے کہ جو بیچ والا راستہ اختیار کرے، کہ نہ جو ہے وہ آخرت کے نام پہ اپنے آپ کو فقیر بنا دے اور نہ ہی جو ہے وہ مار کے پیچھے بھاگے. ومن ساء فاتت ہو، اور جو آدمی اس دنیا میں کوشش کرتا ہے وہ اسے پا نہیں سکتا ہے، اسے فوت کر دیتا ہے. ایسا نہیں کہ کوشش کرنے کے نتیجے میں دنیا اسے مل جائے گی. ومن قعد عنہا آتت ہو، البتہ جو اس سے منہ موڑ کے بیٹھ جاتا ہے دنیا اس کے بعد آ جاتی ہے. دنیا کو بعض علماء تعبیر کرتے ہیں ناسمجھ بچے سے. ناسمجھ ضدی بچہ ہو، کسی بات پہ روٹ جائے تو اس کو منانے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کو جتنا منائیں گے اور ضد کرے گا، وہ جتنا سمجھائیں گے بہلائیں گے اور ضد کرے گا. اس میں کہ میری اہمیت زیادہ ہے. آپ اسے ناراض ہو کے بیٹھ جائے منہ پھیر کے، تھوڑی دیر بیٹھے گا خود ہی بھاگ کے آئے گا. وہ دیکھے گا کہ یہ کہ خود ہی مجھ سے ناراض ہو گئے، تو اب جو ہے وہ چاہے چھوٹے بھائی بہن ہوں اس سے تجربہ کرنا ہو، یا جو صاحب اولاد ہے وہ اپنی اولاد سے تجربہ کرے. البتہ ضدی ہو تو نارمل بچوں کے ساتھ تجربے نہیں کرنے ہیں، تو وہ تھوڑی دیر بیٹھے رہیں گے خود ہی آئے گا کہ دنیا بھی ضدی ہے. جتنا بھاگیں گے جس کا اس کو بہلائیں گے پھسلائیں گے بھائی میرے پاس آ جا میرے پاس آ جا، نہیں آئے گی وہ. آپ اسے منہ موڑ کے بیٹھ جائے، نہیں چاہیے مجھے چاہیے نہیں، اب وہ خود بخود آئے گی، اب بھاگ کے آئے گی وہ آپ کے پاس. تو امام صاحب کہتے دنیا کی کیفیت بھی یہ ہے کہ جو اس کو لینے کی کوشش کرتا ہے حاصل کرنے کی وہ نہیں پا سکتا ہے، مگر جو اس سے جو ہے قعود عنہا بیٹھ جاتا ہے اسے منہ پھرا کے تو عادت ہو تو اس کے بعد آ جاتی ہے. ومن بصر بہا بصرت ہو، اور جو اس دنیا کے ذریعے سے عبرت حاصل کرنا چاہتا ہے تو دنیا اسے عبرت دیتی ہے، بتاتی ہے، حال و احوال سناتی ہے دنیا کہ دیکھو میرے چاہنے والوں کے کیا انجام ہوئے. جی نہیں دوسری صحیح ہوگی نا، کہ دنیا سے منہ موڑ رہے تو خود بخود آئے گی وہ. دنیا کو پائے گا پھر اس دنیا کا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے.
وہ فقط دنیا سے اپنی ضرورت حاصل کرتا ہے تو حرج نہیں ہے، مگر جیسے ہی پیچھے آئی دنیا تو اس نے منہ اس کی طرف کر دیا کہ تیری تمنا میں تو میں نے تجھ سے منہ پھرایا تھا، تو پھر واپس پرابلم ہو جائے گا۔ مگر اگر وہ پکا ہے، مضبوط ہے، دنیا کے چکر میں نہیں آتا، تو وہ منہ موڑ کے اپنے کام کرتا رہے گا، دنیا خود بخود اس کے پیچھے آتی رہے گی۔ وَمَنْ أَفْسَرَ إِلَيْهَا آمَتْهُ، امام صاحب کہتے ہیں جو دنیا سے نگاہ چاہے گا کہ دنیا اسے جو ہے وہ نگاہ والا بنا دے، تو پھر دنیا اسے اندھا بنا دے گی، پھر وہ نگاہ والا نہیں بن سکے گا۔ ہاں عبرت حاصل کرنی ہے تو دنیا عبرت دے گی، مگر دنیا سے بصیرت چاہتا ہے، دنیا سے کامیابی چاہتا ہے، تو پھر دنیا اسے نابینا بنا دے گی۔ وقال علیہ السلام فی بعض مواعظہ ارفض الدنیا، پھر مولا کائنات علیہ السلام اپنے بعض دیگر مواعظ کے اندر، مواعظ واعظ کی جمع ہے، واعظ یعنی نصیحت، امام علیہ السلام بعض اپنی نصیحتوں میں فرماتے ہیں کہ دنیا سے منہ موڑ لو، دنیا سے ہٹ جاؤ، دنیا کے نہ بنو، کہ فَإِنَّ حُبَّ الدُّنْيَا يَعْمَى وَيَسُمُّ وَيَبْكُمْ وَيَضُرُّ الرَّقَابَ۔ چار نقصان بتا رہے ہیں امام صاحب دنیا کے، کہ اگر دنیا کی محبت پیدا ہو گئی تو وہ تمہیں اندھا بنا دے گی، تمہیں بہرا بنا دے گی، تمہیں گنگا بنا دے گی، اور تمہارے قدموں کو لڑکھڑا دے گی۔ یہ چار نقصان ہوں گے۔ اگر دنیا کی ہوس پیدا ہو گئی تو پھر انسان اور دیکھ ہی نہیں سکے گا، فقط دنیا کے فائدے کو دیکھے گا۔ اگر اسے کہیں مجلس پڑھنے جانا ہوگا تو دیکھے گا کہ لفافہ کتنا ملے گا، نگاہ میں باقی کچھ نہیں ہے، باقی کوئی فائدہ ذہن میں نہیں ہوگا۔ پھر دنیا اسے گنگا بنا دے گی۔ اگر حب دنیا ہو گئے تو بولتے ہوئے دیکھے گا کہ حق بولا تو مال نہیں ملے گا، گنگا ہو جائے گا، وہاں پہ حق نہیں بول سکے گا۔ دنیا اسے حب دنیا اسے بہرا بنا دے گی، اب جو ان باتوں کو نہیں سنے گا کہ جس میں دنیا کا نقصان ہو رہا ہوں۔ کہیں دیکھا کہ نصیحت ہو رہی ہے کہ فلاں ادارے میں جاب کرنا حرام ہے، کان بند کر دو، ایسی باتیں نہیں سننی۔ کیوں؟ کہ اس سے اگر یہ سن رہی تو پھر یہ دنیا ہاتھ سے نکل جائے گی، یہ جو دنیا اس سے مل رہی ہو، اور دنیا قدموں کو لڑکھڑا دے گی کہ انسان نے بہت مضبوط ارادہ کیا ہوگا کسی مقام تک پہنچنے کا، وہ دنیا کی ہوس پیدا ہو گئی تو وہ ارادے جو متزلزل ہو جائیں گے، انسان جو موڑ دے گا اپنے آپ کو دنیا کی طرف۔ اس کے بعد میں ہم فرماتے ہیں کہ فَتَدَارَكَ مَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِهِ۔ اچھا، اب اس مقام پہ جہاں پہنچ کے انسان ہائی وئی کرنے لگتا ہے، اب کیا کرے، اب تو زندگی گزر گئی، وہاں سے کچھ نہیں گزرا، جو ہو گیا ہو گیا، اب آگے کی عمر کا تدارک کرو، آگے کی عمر کی اصلاح کرو۔ اب تک دنیا کی محبت میں جو گزارا ہو گیا، اب جو ہے اپنی عمر کو دنیا سے دور کرو، کہ وَلَا تَقُلْ غَدًا وَبَعْدُ، یہ عادت مت ڈالو کہ کل سے کروں گا، اب سے کروں گا، بعد سے کروں گا۔ جو کرنا ہے وہ آج سے کرو، جو کرنا ہے ابھی سے کرو۔ یہ بہت سے ملیں گے پلان کرنے والے، کہیں گے پہلی تاریخ سے انشاءاللہ نماز شب شروع کرنی ہے، پہلی نہیں کر گئی کہ اب اگلی پہلی سے کریں گے۔ ایسا ہے جیسے کوئی باقاعدہ حدیث آئی ہے کہ ہر نماز شب جب پہلی تاریخ سے شروع کرنی چاہیے۔ اچھا، یہ مثال تو طالب علموں کے لیے ہے، ورنہ پبلک میں تو آپ کو ایسے ملیں گے جو نماز فجر کی بھی تاریخ معین کرتے کہ اب تو یہ نماز فجر قضا نہیں کرنی، بہت ہوگی قضا، اب پہلی تاریخ سے انشاءاللہ جو ہے فجر پہ اٹھنا ہے۔ یہ کل پرسوں سے کام نہیں ہوتا، یہ آج سے ہوتا ہے، جو بھی کرنا ہو۔ جو طالب ٹائم پہ نہیں آ پاتے کہتے پہلی سے آئیں گے، اب پہلی سے ٹائم پہ آئیں گے، وہ پہلی پھر نہیں آ پاتی ہے، اور پہلی دوسری اور 2-3 چھٹی ہو گئی تو پھر تو مایوس ہو جائے گا، فل اٹینڈنس تو ویسے ہی گئی ہے، تو لیٹ جانے میں کیا پرابلم ہے۔ تو خیر، تو یہ غدن اور بعدوں پہ نہ چھوڑے۔ امام صاحب فرماتے کہ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ بِإِقَامَتِهِمْ عَلَى الْأَمَانِ وَالتَّسْفِيفِ۔ امام صاحب کہتے تم سے پہلے والے جو لوگ تھے وہ اسی وجہ سے ہلاک ہو گئے، وہ کل پہ بات چھوڑ رہے تھے، جو بھی کام کرنا ہو کل کریں گے، کہ امانی و تصویف نے جو ہے ان کو گمراہ کر دیا۔ امانی یعنی امیدیں، امید لگا تھا کل اچھا ہو جاؤں گا، پرسوں سے یہ کام کر لوں گا، ترسوں سے فنا کام شروع کر دوں گا، وہ تصویف پیچھے والی چیزوں پہ افسوس، کہ افسوس کل یہ نہیں ہو سکا، اور اب کرنا کب سے؟ کل سے ہے۔ وہ آدمی کامیاب رہتا ہے کہ جو حال میں رہتا ہے، کہ جو ہو گیا ٹھیک ہے، اب کیا کرنا ہے۔ اگر وہ ارادہ کرتا ہے کہ آج سے اپنی اصلاح کرنی تو کر پاتا ہے، وہ افسوس کرتا ہے کہ کل تک جو ہوا اس پہ افسوس کرے، اور آئندہ کل سے اب سب کرنے کا پلان کرے، وہ ناکامی رہتا ہے۔
تو سابقہ امت امام صاحب کہتے ہیں کہ امانی اور تصویف کی وجہ سے ہلاک ہوئی. جی بظاہر ہے کہ اس کی نیت ہی غلط ہے. یہ پہلے سے کیوں؟ ایک تو ایک چیز ہوتی ہو کہ یہاں پہ وہ کہے کہ میں ذیلحج میں حج کروں گا، تو حج ہوتا ہی ذیلحج میں، تو ابھی نہیں کر سکتا. مگر ایسا تھوڑی کہ نماز شب پہلے سے ہی پڑھی جا سکتی. پہلے سے کیوں نیت کرے، آج سے کیوں نہیں؟ تو اس کی نیت ہی اس اعتبار سے غلط ہے کہ جو کام فوری ہو سکتا ہے شروع، وہ فوری شروع کیوں نہیں کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ہے شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں. شیطان دیکھتا ہے کہ یہ بندہ ارادہ کر رہا ہے، اب تو یہ رکھتا ہے کہ نماز شب شروع کر دے گا قرض سے، تو شیطان آتا ہے کہ ابھی نہیں، ابھی تھوڑا پلاننگ کر، اتنا جلدی کیا ہے، ٹائم ٹیبل بنا اپنا، پہلی سے شروع کر اس کو. تب تک وہ شیطان دیکھتا ہے کہ پہلی تک تو ٹاروں میں پھر دیکھ لوں گا آگے. تو وہ اس کا انداز ہوتا ہے. جب پہلی کو اٹھنا چاہے گا تو شیطان نیا پلان دے کے اس کو آئے گا کہ یہ کتنا تھکا ہوا ہے، رات بھر کام کرتا ہے، تھک جاتا ہے، اب ابھی اٹھ گیا واپس آدھا گھنٹہ نیند کم ہو جائے گی، پھر دن تیرا پورا خراب گزرے گا. کیسے مثلا جو ہے وہ اس طرح سے چلائے گا؟ سو جا تو سو جا، تیرے ویسے بھی اتنا ثواب ہے، تو طالب علم ہے، پڑھتا ہے. کون ہے جو مدرسے میں آتا ہے؟ تو اتنا بڑا جہاد کیا ہوا ہے، پڑھنے آ گیا مدرسے میں، اس کا ثواب کم ہے کیا؟ کہ نماز شب تو لوگ پڑھیں گے جو مدرسے میں نہیں آتے، تمہیں کیا ضرورت پڑھنے کی؟ پھر شیطان نئے پلان سے اس کو سمجھاتا ہے. اس میں کہا جاتا ہے کہ انسان خود بھی جو ہے شیطان کو دھوکہ دینے والا بنے. جب رات کو آنکھ کھلے، ارادہ ہو نماز شب کا، شیطان کہتے سو جا سو جا، کہا نہیں ابھی میں نماز تھوڑی پڑھ رہا ہوں، ابھی تو میں واش روم جا رہا ہوں. واش روم پہنچے، کہا اب وضو تو کر لوں، وضو کر کے سونا اچھی بات ہے نا، وضو کرنا کیا ہے، وضو کرے گا، ابھی وضو تو کر ہی رہا ہے، تو پڑھ رہے نماز. کہا ایک رکعت ہی پڑھ رہے تھے نماز وتر. شیطان کہے چلو بھائی ایک رکعت پڑھنے دیتا ہوں تجھے. تو مصر پہ آیا، کہا ایک رکعت جو پڑھنی ہے تو دو اور پڑھ رہے. وہ خود جو ہے شیطان کو دھوکہ دینے والا بنے. وقت تو ختم ہو گیا، یہ حدیث ادھوری رہی، اس کو انشاءاللہ جو ہے کل آگے چلائیں گے انشاءاللہ. صلوات پڑھیں. شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. دنیا کی مذمت کے حوالے سے جو احادیث وارد ہوئی ہیں اس میں ہماری گفتگو جاری تھی، اور اس بات کو واضح کیا جا رہا تھا کہ دنیا کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو چاہا جائے. انسان جب بھی کسی چیز کو چاہتا ہے تو بنیادی اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی پسندیدہ چیز میں دوام چاہ رہا ہوتا ہے، کہ وہ ہمیشہ رہے اس کے پاس. تو دنیا میں کوئی چیز ہی ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہمیشہ رہنا ہو. تو پھر انسان کے لیے ایسی چیز کو چاہنا بھی غلط ہے کہ جس کے پاس ہمیشگی نہیں ہے، جس کے پاس دوام نہیں ہے، بلکہ جس کے لیے فنا ہے. عقل انسان یہ کہتی ہے کہ انسان ایسی چیز کی طرف میں نکلے کہ جو اس کے پاس دائمی رہے، جو اس کے پاس ہمیشہ رہے، جو اس سے جدا نہ ہو. تو ہمیشہ رہنے والی، دائمی رہنے والی، کبھی جدا نہ ہونے والی اشیاء جو ہے وہ فقط و فقط آخرت کے حوالے سے پائی جاتی ہے. دنیا کے حوالے سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو انسان اپنے گلے لگائے، جس سے محبت کرے، جس سے دل لگائے. اس لیے دنیا میں جو بھی چیز ہے زیادہ سے زیادہ جو کام آئے گی وہ دنیا کی حد تک ہوگی، یا وہ چیز اسے چھوڑ دے گی، یا وہ چیز باقی رہے گی تو یہ انسان اسے چھوڑ کے چلا جائے گا. ایسا نہیں کہ وہ چیز اس کے ساتھ جو ہے قبر میں جائے اور قبر میں بھی اس کا ساتھ دے. تو اس کا مطلب یہ ہے کیا کہ لوگ جو ہے دنیا کو ترک کر دے، دنیا کی لذات کو چھوڑ دے، بیابان میں جا کے آباد ہو جائے. تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے، بلکہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے، اسی دنیا کی لذات کو حاصل کرتے ہوئے انسان کو کسب آخرت کرنا ہے، آخرت کو حاصل کرنا ہے، آخرت کو کمانا ہے. نہ یہ کہ ترک دنیا کر کے. اس کے ترک دنیا کر کے نے کا مطلب تو یہ ہوا کہ انسان جو ہے وہ میدان جنگ سے فرار اختیار کر لے. تو میدان جنگ سے فرار اختیار نہیں کرنا ہے، بلکہ میدان جنگ میں رہ کر جہاد کر کے کامیاب ہونا ہے اس کو.
اور کامیاب شخص وہ ہوگا کہ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی لذتوں کو حاصل کرتے ہوئے دنیا میں پروردگار عالم کی دی ہوئی تمام نعمات کو استعمال کرتے ہوئے پروردگار عالم کے بتائے ہوئے قوانین کے دائرے سے خارج نہ ہو، اسی دائرے کے اندر رہتے ہوئے آخرت کو حاصل کرے۔ تو اسی حوالے سے آخری گفتگو ہماری جو ہے وہ جو چل رہی تھی وہ مولا کائنات علیہ السلام کے کلام کے حوالے سے چل رہی تھی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ اور جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ کلام الامام امام الکلام، کہ امام علیہ السلام کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ تمام گفتگو کی بھی امام ہوتی ہے، تو الفاظ امام کو سمجھنا، اس کے معنی تک پہنچنا، وہ علماء کے جو صرف و نحو و ادبیات وغیرہ میں مہارت رکھتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ باقی ائمہ کے کلام کا ترجمہ کرنا آسان ہے، اس کے مفہوم کو بیان کرنا آسان ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول کے کلام کا ترجمہ کرنا بھی آسان ہے، مگر جب مولا کا کلام آ جائے تو وہ فصاحت و بلاغت سے اتنا بھرپور ہوتا ہے کہ اس کا ترجمہ کرنا اور اس کے مفہوم کو سمجھانا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے ہم تو صرف و نحو میں اتنی مہارت بھی نہیں رکھتے، تو اس اعتبار سے اس کا ترجمہ جو ہے ہم اپنی حد تک کوشش کر رہے کہ اس کے قریب پہنچ جائے کہ جو امام علیہ السلام فرمانا چاہتے ہیں، مگر ہو سکتا ہے کہ امام علیہ السلام کے فرامین کو کما حق کو بیان نہ کیا جا سکے، مگر کوشش یہ ہوگی کہ اس کے قریب والے مطلب کو بیان کریں۔ تو پچھلی بات میں آپ نے دیکھا تھا کہ کافی مشکل عبارت تھی، وہی والی حدیث جو ہے وہ 2-3 جملے آئے تھے اس کے، آج واپس وہیں سے شروع کرتے ہیں، اور پھر کافی طویل حدیث سے ہو سکتا ہے آج پوری ہو سکتا ہے کہ آج پوری نہ ہونے پائے۔ تو دیکھیں کہ وقار علیہ السلام فی بعض مواعظ ہی، کہ امام علیہ السلام اپنے بعض مواعظ میں یعنی نصیحتوں میں فرماتے کہ ارفض الدنیا، دنیا سے منہ کو موڑ لو، دنیا کے نہ بن کے رہ جاؤ۔ وجہ کیا ہے کہ فإن حب الدنیا یعمی و یسم و یبکم و یضر الرقاب، یہ کل ساری باتیں آ چکی کہ اگر دنیا کی محبت اختیار کر لی تو دنیا تمہیں اندھی بنا دے گی، گونگا اور بہرا بنا دے گی دنیا، اور تمہارے قدموں کو لڑکھڑا دے گی۔ فَتَدَارَكْ مَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِكَ، تو تمہاری عمر میں سے اب جو باقی بچہ ہے حصہ، اس میں جو کھو چکے اس کا تدارک کرو، جو نقصان ہوا ہے اس کو پورا کرو۔ وَلَا تَقُلْ غَدًا وَبَعْدُ، وہ یہ کہہ کے گزارا مت کرو کہ کل کروں گا، بعد میں کروں گا، اسے کہ نہ کل کبھی آتا ہے اور نہ ہی بعد کبھی آتا ہے، جو کرنا ہے وہ آج ہی کر لو۔ اگر یہ فیصلہ کرتے ہو کہ اپنی اصلاح کرنی تو وہ آج ہی کر لو، کل اور بعد پہ نہ چھوڑو۔ کہ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ بِإِقَامَتِهِمْ عَلَى الْأَمَانِ وَالتَّسْرِيفِ، کہ امام صاحب فرماتے کہ تم سے پہلے والے بہت سی قومیں اسی امانی اور تصریف کی وجہ سے ہلاک ہو گئی، کہ یا تو وہ ماضی پہ افسوس کرتی رہی کہ پہلے کیا مواقع تھے ہم نے نہیں کیا، یا امیدیں باندھتے رہی کہ کل سے ایسا کروں گا، پرسوں سے ایسا کروں گا، یہاں تک کہ موت جو ہے ان تک پہنچ گئی کہ حتیٰ اتاہم امر اللہ بغتتاً، یہاں تک کہ اچانک جو ہے اللہ کا امر ان تک آ پہنچا، اور وہ کاش کاش کہتے ہوئے رہ گئے۔ جیسے عام طور پہ لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ ماضی میں اتنے مواقع تھے ہم نے یہ نہیں کیا، ماضی کے اوپر افسوس کرتے ہوتے ہیں یا مستقبل کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، مگر حال کے اوپر توجہ نہیں دیتے، یہاں تک کہ اچانک سے موت ان تک آ پہنچتی، وہم غافلون، جبکہ یہ لوگ غفلت میں مبتلا تھے۔ فَنَقَلُوا عَلَىٰ أَعْوَادِهِمْ إِلَىٰ قُبُورِهِمْ الْمَسْزَمَةِ الزَّيْقَةِ، کہ امام صاحب فرماتے کہ یہاں تک کہ ان کی کیفیت یہ ہو گئی کہ اپنی آماج گاہوں سے نکلے وہ جہاں پہ آباد تھے اور ان قبور تک منتقل ہو گئے کہ جو تنگ بھی تھی اور تاریک بھی تھی، کہ مظلمہ بھی تھی اور ذائقہ بھی تھی، کہ جو تاریکی اور تنگ میں مبتلا تھی، وہ انسان کے جو آسائش میں رہنے کا عادی تھا، آسانی میں رہنے کا عادی تھا، تنگی میں اسے گھبراہٹ ہوتی تھی، اب جو اس تنگ و تاریک قبر میں رہنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ وقد اسلمہم الاولاد والاہلون، کہ اولاد اور اہلون نے، اولاد اور گھر والوں نے اسے آ کے اس قبر میں لٹا دیا ہے، ساتھ میں کوئی بھی نہیں آیا۔ وہ بیٹا کہ جس سے اسے بہت محبت تھی، وہ بیٹی کی جس کو بہت چاہتا تھا، زیادہ تو آنسو بہا دیں گے، قبر تک پہنچا دیں گے، اس سے آگے کا کام
وہ نہیں کریں گے. یہ اور بات ہے کہ اچھی تربیت کی تو وہ ایسے کام کریں گے کہ نیکیاں جو ہے وہ قبر میں منتقل ہوتی رہتی. امام صاحب فرماتے ہیں کہ فن قطع الی اللہ بقلب منیب من لفظ الدنیا، کہ اپنے آپ کو جو ہے اللہ کی جانب منقطع کر دو باقی اشیاء سے، ایک ایسے قلب کے ساتھ کہ جو دنیا کو چھوڑ کے خدا کی طرف متوجہ ہو گیا. بقلب منیب من لفظ الدنیا، دنیا کے لفظ کا ایک معنی گھاٹ بھی دیا جاتا ہے، کسی چیز کا کنارہ، تالاب کا کنارہ جیسے. تو دنیا کے کنارے سے اس کا رخ ہٹ گیا ہے اور اس نے قلب کا رخ کر دیا خدا کی طرف. اس انداز سے دنیا سے منقطع ہو جاؤ. وَأَزْمٍ لَيْسَ فِيهِ انکسار ولا انخزار، اور ایسا پکا ارادہ کر لو کہ جس کے بعد اس ارادے کے اندر انکسار اور انخزار نہ ہو. انکسار نے ٹوٹ جانا. انسان بہت سارے عزم و ارادے کرتے ہیں، کل سے یہ کروں گا، وہ کروں گا، وہ کروں گا، نہیں کر پاتا. تو ایسا عزم نہ ہو، بلکہ ایسا عزم ہو کہ جس کے اندر انکسار نہ ہو، وہ انخزار، اور ایسا عزم کہ جس کے اندر شرمندگی نہ ہو، کہ انسان بہت سارے کاموں کا ارادہ کرتا ہے مگر شرم آنے لگتی ہے، کر نہیں پاتا. کہ ایسا عزم و ارادہ کہ جس کے اندر انخزار بھی نہ ہو. وقال علیہ السلام لا تغرنک الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے. کہ فإنہا دار بالبلاء محفوفہ، کیونکہ ایسا گھر ہے کہ جس کے اندر بلائیں جو انسان کے ساتھ لپٹی رہتی ہے. انسان یہ سوچے ہی نہیں کہ کبھی ایسا وقت آئے گا کہ میں بلا میں مبتلا نہ ہوں، میں مصیبت میں مبتلا نہ ہوں. امام صاحب کہتے ہیں بلا تو اس دنیا کے گھر کے اندر انسان کے ساتھ لپٹی ہوئی ہوتی ہے. اور پھر فنا ہے معروفہ، اور دنیا کی اشیاء جتنی بھی ہیں فنا تو اس کے لیے معروف ہے کہ اس کے لیے دنیا کی اشیاء میں سے کسی بھی شے کے لیے بقا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ اس کے لیے فنا ہو جانا ہے. وبالقدر موصوفہ، اور دنیا کی اشیاء کے بد عہدی یہ تو جو ہے موصوفہ، ہر چیز کے لیے صفت لگائی گئی ہے. چاہے وہ چیز وعدہ بھی کرے کہ میں تیرے ساتھ ہمیشہ رہوں گی، وہ چیز انسان کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتی. یا وہ چیز جو ہے زوال پذیر ہو جاتی ہے، یا وہ چیز ادھر ہی رہ جاتی ہے، انسان خود چل پڑتا ہے. کہ دنیا کی تمام چیزیں جو ہے وہ جس کے لیے صفت ہے بد عہدی کی، کہ یہ غدارت کرتی ہے، بد عہدی کرتی ہے. فَكُلُّ مَا فِيهَا إِلَى زوال، کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری زوال کی طرف مائل ہیں. ہر چیز کے اندر اس کے اوپر وہ کیفیت نہیں رہتی جو ایک لمحے پہلے تھی، ہر لمحے اس کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ بعض چیزوں میں محسوس نہیں کر پاتے، مگر اگر ایک کتاب کو ہم رکھ دیں اور 10 سال کے بعد اس کو اٹھائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کاغذ کی کیفیت چینج ہو چکی ہوتی ہے. تو ایسا نہیں کہ ایک دن میں تبدیلی ہوئی، روز اس کے اندر تبدیلی آتی جاتی ہے. اسی طرح سے اتنی بھی اشیاء ہے دنیا میں، اس کے اندر تبدل و تبدیلی ہے، بقا نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے کسی کے لیے. کہ وہی بین اہلھا دول و سجال، اور دنیا کی کیفیت یہ ہے، امام حسن کہتے ہیں کہ دنیا والوں کے درمیان اس کا دور ہوتا ہے اور سجال ہوتا ہے. دور ہونا ہے پلٹ پلٹ کے آنا، کبھی دنیا اس کے وہاں جاتی ہے پھر اس سے روٹ کے ادھر چلی جاتی ہے، پھر اس کے وہاں جاتی ہے پھر اس سے روٹ کے اس کے وہاں چلی جاتی ہے. نہ دولت مندی کسی کے وہاں ٹھہرتی ہے، نہ جو ہے وہ غربت کسی کے وہاں ٹھہرتی ہے، نہ صحت کہیں ٹھہرتی ہے اور نہ ہی جو بیماری کہیں ٹھہرتی ہے. کبھی فلاں شخص پسند آ گیا تو دولت اس کے وہاں چلی گئی، پھر وہ بندہ پسند نہیں آیا تو کہیں اور چلی گئی. اس سے صحت فنا کے پاس آئی پھر وہاں سے پلٹ کے کہیں اور چلی گئی. دنیا کی اشیاء میں دور ہے اور سجال ہے، پاس سے پلٹ پلٹ کے آتی ہے. کیا مراد ہے کہ بعض اور انسان نے پیسے جمع کیے اور پلان کیا تو اسے یہ کروں گا، اچانک سے ایک مصیبت آتی ہے، وہ جہاں خرچ کرنے تھے اس کے بجائے کہیں اور خرچ ہو جاتے ہیں. کہ دنیا کا اس نے جو رخ معین کیا ہوتا ہے، دنیا آ کے اس کے رخ کو کہیں اور موڑ دیتی ہے. سوچا کچھ اور ہوتا ہے، وہ جو ہے اس سے کچھ اور ہو جاتا ہے. کہ لا تدوم احوالها، اس کی حالت ایک جیسے نہیں رہتی، اس کی حالت تبدیل رہتی ہے اور دائمی طور پہ تبدل ہے، اس کی حالتوں میں ہمیشہ کے لیے تبدل ہے. ولا یسلم من شرها ونزارها، کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ملے گا کہ جو دنیا کے شر سے
اور دنیا کے نظار سے، نظار یعنی مصیبت، کہ دنیا کی مصیبت سے محفوظ ہوں، بلکہ ہر آدمی دنیا کے شر اور دنیا کی مصیبت میں مبتلا ہے۔ ایک آدمی بھی پورے عرض میں نہیں ملے گا کہ جو کہے گا کہ کسی بھی طرح کی مصیبت مجھے نہیں ہے، کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات تو انسان کے پاس پریشانی کا نہ ہونا یہ بھی خود پریشانی بن جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے معاشرے میں کہ جو سب کچھ ہونے کے باوجود نفسیاتی مریض ہے۔ کیوں؟ اسے کوئی پریشانی نہیں ہے، تو پریشانی نہ ہونا اس نے اس کو نفسیاتی مریض بنا دیا۔ تو دنیا کی خاصیت یہ کہ ہر آدمی جو ہے وہ اس کے شر اور اس کے نظار میں مبتلا ہے۔ بین اہلھا منھا فی رخاء و سرور اذا ھم منھا فی براء و غرور احوال مختلفہ۔ اور ایک وہ بات کی جو تقریباً ہر انسان کے ساتھ پیش آتی ہے کہ امام صاحب فرماتے کہ کیفیت یہ ہوتی ہے انسان کی، یعنی دنیا والوں کی، اہل دنیا کی، کہ وہ کسی سمت میں آرزو لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ خیال کر رہے ہوتے کہ یہاں سے سرور حاصل ہوگا، پاسا ایسا پلٹتا ہے کہ وہیں سے الٹی چیز حاصل ہوتی ہے کہ جہاں اس نے سرور کی امید رکھائی ہوتی ہے وہیں سے غم حاصل ہوتا ہے، وہیں سے پریشانی حاصل ہوتی ہے۔ اور کبھی انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے اہل دنیا کی کہ ایک جگہ پہ یہ امید لگا کے بیٹھے تھے کہ یہاں سے تو برائی ہی ملے گی، یہاں سے کوئی فائدہ حاصل ہی نہیں ہوا، وہیں سے فائدہ نکل پڑتا ہے، وہیں سے آسانی پلٹ آتی ہے کہ رخا اور سرور والی جگہ سے جو ہے وہ بلا اور غرور حاصل ہوتی ہے اور احوال مختلفہ۔ جی دنیا کی افضل چیز کو حقیر چیز میں اس لیے رکھا تاکہ انسان احساس کرے کہ یہ دنیا اتنی پست ہے۔ اگر دنیا اچھی ہوتی تو اچھی جگہ پہ رکھا ہوتا۔ اگر انسان جو ہے وہ جوتے کو کسی اوپر جگہ پہ نہیں رکھتا ہے، بالکل نیچی جگہ پہ رکھتا ہے، تو وہ کیوں رکھتا ہے ایسا؟ اس لیے کرتا تھا کہ احساس ہو کہ یہ پست چیز ہے۔ کیا حقیر چیز سے آزمایا جائے نا؟ فرشتوں کو جو ہے وہ بغیر محنت کے مل گیا ہے، اسے پروردگار نے خلق کیا اس کو معصوم عصمت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور انسان کو پروردگار نے خلق کیا دونوں چیزیں دے کر، خواہش اور روح دے کر، تاکہ وہ امتحان سے گزرے، اور پھر اس کے بعد چوائس رکھی گئی، چاہے تو فرشتوں سے افضل بن جائے، چاہے تو جو درندوں سے بدتر بن جائے۔ تو چونکہ انسان کو آزمانا چاہا تو آزمائش کے لیے کسی میدان میں تو آپ کو جانا پڑے گا، کوئی کورس تو رکھنا پڑے گا، جس کورس کے بعد امتحان ہوگا۔ تو دنیا کو بتایا کورس رکھا کوئی آ کے، اس پہ زندگی گزارے، اور پروردگار نے بتا دیا کہ اس پہ چلے، اس پہ نہ چلے، اس کو کھائے، اس کو نہ کھائے۔ تو اشیاء ساری مہیا کر دی، اس کی حقیقت کو بتا دی، اور پھر انسان کو متوجہ کرنے کے لیے انسان جس چیز کو سب سے اعلیٰ سمجھتا ہے اس کو سب سے ادنا جگہ پہ رکھا، تاکہ انسان متوجہ ہو سکے کہ یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کو چاہا جائے۔ اگر یہ اچھی چیز ہوتی تو کسی اعلیٰ مقام پہ ہوتی، مگر وہ پروردگار چاہتا تو فرشتوں کی طرح خلق کر دیتا، تو پھر آزمائش ہی نہیں ہوتی۔ تو اب چونکہ انسان خلق ہوا ہے تو اس کا آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ بظاہر تو یہی آپ کا جواب بنے گا، باقی سوال اتنا واضح نہیں ہوا کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو خیر۔ تو وَتَارَةٌ مُتَصَرِّمَةٌ، اور پھر امام علیہ السلام فرماتے کہ دنیا کی مصیبتیں بھی جو ہیں وہ ہلکی پھلکی نہیں ہے۔ دیکھیں چوٹ رکھتی ہے بعض اوقات، تو ایک چوٹ تو اس آلے کی ہوتی ہے کہ جو دھاردار نہیں ہوتا ہے، تو وہ چوٹ جو ہے وہ زخم پیدا نہیں کرتی، خون نہیں نکالتی۔ امام صاحب کہتے ہیں دنیا کی مصیبتیں جو ہیں وہ تو دھاردار ہیں، اس کی سختیاں دھاردار ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ تھوڑی معمولی سے اندرونی چوٹ آ گئی، بلکہ انسان کو زخمی کر دیتی ہے، انسان کو جو ہے تکلیف پہنچاتی ہے، مگر پھر بھی انسان کی کیفیت
اس میں کیا ہے، سید ابن طاؤس علیہ رحمہ بہت بزرگ عالم گزرے ہیں، دعاؤں کے حوالے سے کافی مشہور ان کی کتاب بھی ہے، اور مفاتیح میں بھی آپ کو کئی جگہ پہ ان کے حوالے ملیں گے دعاؤں کے اندر۔ انہوں نے ایک مثال پیش کی انسان کے لیے، انسان کی کیفیت جو دنیا میں ہے اس کے لیے۔ کہا کہ ایک انسان جو ہے وہ رسی کے سہارے سے کنویں میں نیچے اتر رہا تھا، تو اب جب وہ بیچ کنویں میں پہنچا رسی سے اترتے ہوئے، تو نیچے اس کی نگاہ پڑی کنویں میں، دیکھا کہ اژدہا کھڑا ہوا ہے، وہ منہ پھاڑے ہوئے کھڑا ہے کہ اب تو شکار آ گیا میرا، کہ بندہ رسی سے گرے اور میرے منہ میں آئے۔ پھر انسان نے اوپر نگاہ کی تو دیکھا کہ جس رسی کے ذریعے سے وہ نیچے اتر رہا تھا وہاں دو چوہے، ایک سفید اور ایک سیاہ، دونوں رسی کو کاٹ رہے تھے۔ اب بندہ نے دیکھا نیچے تو اژدہا ہے منہ کھولے ہوئے، اوپر وہ چوہے جو ہے اس کی رسی کو کاٹ رہے۔ پھر اس کا نگاہ سامنے پڑی جہاں پہ پہنچا ہوا تھا بیچ کنویں میں، تو دیکھا کہ شہد کا چھتا ہے۔ اس نے جو ہے نہ اوپر دیکھا نہ نیچے دیکھا، شہد کھانا شروع کر دیا۔ اب وہ شہد کھا رہا ہے تو شہد کی مکھیاں تو چھوڑتی نہیں ہیں، وہ اس کو کاٹتی جا رہی ہر جگہ سے، مگر اس کو اس کی پرواہ نہیں، وہ شہد کھانے میں لگا ہوا ہے۔ سید ابن طاؤس علیہ رحمہ کہتے ہیں انسان کی یہ کیفیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ رسی جو ہے وہ زندگی کی رسی ہے، موت جو ہے منہ کھولے ہوئے انتظار کر رہا ہے کب میرے پاس آتا ہے۔ دن و رات یہ دو چوہے کی مانند ہے، سفید و سیاہ، جو اس کی زندگی کی رسی کو کاٹ رہے کہ کبھی بھی زندگی ختم ہونے والی، مگر انسان نہ اوپر کی فکر کر رہا ہے نہ نیچے کی کر رہا ہے۔ وہ دنیا کی لذتوں پہ نگاہ پڑی اس کی، وہ اس میں لگا ہوا ہے۔ ایسا نہیں دنیا کی لذت کے وقت بھی اس کو مزے آ رہے ہیں، اس میں بھی اس کو کاٹ رہی ہے مکھیاں، مگر وہ لگا ہوا ہے برابر، یہ شہد کھانا ہے باقی دیکھا جائے گا۔ تو یہ انسان کی کیفیت جو ہے وہ دنیا کے اندر ہے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ تارات متصرمہ، کہ ایسی سختیاں ہیں کہ جو تیز دھار ہے، اذیتیں پہنچا رہی ہے اس کو، مگر انسان لگا ہوا ہے۔ وَالْعِيشُ فِيهَا مَذْمُومٌ، کوئی کمان نہیں ہے دنیا میں زندگی گزارنا۔ امام صاحب کہتے ہیں زندگی گزارنا دنیا میں یہ تو مذموم ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اگر یہ پسندیدہ شے ہوتی تو انبیاء کی سب سے بڑی دعا کیا ہوتی، اوصیاء کی سب سے بڑی دعا کیا ہوتی کہ پروردگار مجھے ہمیشہ کی زندگی دے دے۔ کسی نبی کی دعا میں نہیں ملتا ہے کہ پروردگار مجھے ہمیشہ کی زندگی دے دے، کسی امام کی دعا میں نہیں ملتا کہ پروردگار مجھے ہمیشہ کی زندگی دے دے۔ امام کہتے ہیں العیش فیہا مذموم، کہ زندگی گزارنا اس میں جو ہے وہ مذموم ہے۔ والرخاء فیہا لا یدوم، اور امیدیں لگانا ہے اس دنیا کے اندر یہ دائمی نہیں ہے، اس کو دوام نہیں ہے۔ انسان کبھی اس چیز کو چاہ رہا ہوتا ہے، جب وہ چیز ملتی ہے تو وہ چھوٹی لگنے لگتی ہے، پھر اسے بڑی چیز کو چاہنے لگتا ہے۔ وہ اگر مل جائے تو اسے بڑی چیز، یعنی ایسا نہیں کہ اس کی امید کسی مقام پہ جا کے ٹھہرنے والی ہو، بلکہ جو بھی وہ امیدیں کرتا جاتا ہے وہ آگے بڑھ کے نئی امیدوں میں تبدیل ہوتی جاتی ہے۔ وَإِنَّمَا أَهْلُهَا فِيهَا أَغْرَاضٌ مُسْتَحْدِفَةٌ، اور دنیا پرست لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر وہ ایسی چیزوں کو مقاصد بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ایسی جو اغراض بنائے ہوئے کہ جو اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ جس کو ہدف بنایا جائے، بلکہ بے فائدہ چیزوں کو ہدف بنائے ہوئے ہوتے ہیں، مقصد بنائے ہوئے ہوتے ہیں دنیا پرست لوگ جو ہے وہ۔ اور پھر دنیا اس کے ساتھ کیا کرتی ہے کہ ترمیہم بسہامہا وتفنیہم بہمامہا یا ہمامہا، کہ دنیا جو ہے ایسے لوگوں کو کہ جو اس سے بے مقصد فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا اپنے سہام سے اس کو زخمی کر رہی ہوتی ہے، اپنے تیر و نیزے جو ہیں اس کے اوپر گاڑ رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ دنیا جو ہے اسے موت کے منہ میں دھکیل دیتی ہے، اور آخری وقت تک اس کی امید انہی اشیاء کے اوپر لگی ہوئی تھی کہ کاش یہ چیز مل جاتی اور پھر مر جاتا، کاش فلاں چیز حاصل ہو جاتی پھر موت آ جاتی۔ آخری وقت تک اس کی نگاہ جو خواہشوں کے اوپر ہوتی ہے۔ کہتے وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّكُمْ وَمَا أَنْتُمْ فِيهِ مِنْ هَٰذِهِ الدُّنْيَا عَلَىٰ سَبِيلِ مَنْ قَدْ مَضَىٰ۔ اب امام صاحب کہتے ہیں اگر دنیا میں جو تمہیں سامنے چیزیں نظر آ رہی ہے اس سے اگر تمہیں عبرت نہیں مل رہی ہے تو تم جو ہے سابقہ امتوں کے حالوں کو دیکھو، سابقہ امت کی کیفیت کو دیکھو، من قد مضیٰ، ان کو دیکھو، تم بھی تو انہی کے راستے کے اوپر چل پڑے ہو کہ ممن کانوا
اطول منکم آمارا، کہ وہ لوگ تو تم سے زیادہ عمر رکھتے تھے، مگر کیا حاصل ہوا ان کو طویل عمر سے؟ وہ اشد منکم بطشا، تم سے زیادہ قوت رکھتے تھے، جسمانی اعتبار سے تم سے زیادہ مضبوط تھے، اگر دنیا کچھ دے دیتی تو انہی کو دے دیتی جن کی عمریں لمبی تھی، قوتیں زیادہ تھی۔ وَآمَرُ دِيَارًا وَأَبَدُ آثَارًا، ان کی تعمیرات تو تم سے بھی زیادہ مضبوط تھی، تم سمجھ رہے ہو کہ تم نے اتنے اچھے مکانات تعمیر کر دیے، تم سے پہلے جو امتیں گزری ان کی تعمیرات جو ہے وہ تم سے بھی زیادہ مضبوط تھی۔ آج بھی ایسے آثار قدیمہ ملتے ہیں کہ جہاں پہ باقاعدہ پہاڑوں کو کاٹ کے اس کے اندر گھر بنائے گئے ہیں، اس کے اندر مکانات بنائے ہوئے۔ اس زمانے میں کہ جب یہ بلڈوزر وغیرہ نہیں تھے، یہ کٹر وغیرہ نہیں تھے جو مشینوں سے کاٹے، اس زمانے میں لوگوں نے پہاڑوں کو کاٹ کے اس کے اندر نہ کہ چھوٹے موٹے مکانات، باقاعدہ محلات تعمیر کیے۔ امام سے وہ لوگ کہاں گئے؟ ان کی کیا کیفیت ہے؟ وہ ابد و آثارن، ان کی چھوڑی ہوئی چیزیں تو زیادہ وسعت رکھنے والی ہے، تمہاری چھوڑی ہوئی چیزیں تو کچھ عرصے میں جو ہے فنا ہو جاتی ہیں۔ مگر ہوا کیا؟ امام صاحب کہتے ہیں فَأَصْبَحَتْ أَصْوَاتُهُمْ حَامِدَةً خَامِدَةً مِنْ بَعْدِ طُولِ تَقَلُّبِهَا وَأَجْسَادُهُمْ بَالِيَةٌ وَدِيَارُهُمْ عَلَىٰ عُرُوشِهَا خَاوِيَةٌ، مگر ان کی کیفیت یہ ہو گئی کہ اب وہ اونچی اونچی آوازیں جو جگانے والے تھے ان کی آوازیں ختم ہو گئی، اب کہیں آواز سنائی نہیں دیتی ان کی۔ وہ جو چیخ چیخ کے باتیں کرتے تھے اور ان کی آوازیں ایسی تھی کہ دور تک سنی جاتی تھی، اب ان کی آوازیں نکل ہی نہیں رہی ہے۔ اس حالت میں وہ قبر میں ہیں، اور پھر ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کے اجساد یعنی جسم یہ اب ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں قبر کے اندر۔ وَدِيَارُهُمْ عَلَىٰ عُرُوشِهَا خَاوِيَةٌ، اور وہ مکانات جو انہوں نے بہت محنت سے تعمیر کیے تھے اب جو ہے وہ الٹے پڑے ہوئے ہیں، گرے پڑے ہوئے ہیں۔ وَآثَارُهُمْ عَافِيَةٌ، اور ان کی نشانیاں جو ہے وہ مٹنے کے در پہ ہیں۔ استبدلوا بالقصور المشیدہ والسرر والتمارق والممہدۃ والصخور والاحجار مستنۃ فی القبور ذاتیہ الملحدہ، اور کیفیت یہ ہوگی کہ وہ محلات جو انہوں نے تعمیر کیے تھے کہ محلات کے ساتھ صفت بھی لگائی گئی المشیدہ، کہ جو پلاسٹر کیے ہوئے تھے باقاعدہ، ایسا نہیں کہ دیوار پہ ہاتھ لگائے تو ہاتھ کو کوئی تکلیف ہو، اس لیے باقاعدہ اس کو جو ہے وہ پلاسٹر بھی کیا گیا تھا۔ وہ محلات، وہ ان کے جو ہے بڑے بڑے مکانات، کیفیت کیا ہے کہ اب نشانی کے طور پہ ان کی چٹانیں باقی ہیں یا ان کے پتھر باقی ہیں، اور بعض محلات تو ایسے ہیں کہ جن کے پتھر خود ان کی قبر کے لیے کام آئے ہیں، کہ قبر کی نشانی کے اوپر پتھر پڑا ہوا ہے، وہ اسی محلات سے نکال کے ان کے جو ہے محلات جو کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے اس سے نکال کے وہ پتھر گویا کہ اس محل کے لیے کام آیا ہے۔ کہ فَمَحَلُّهَا مُقْتَرِبٌ وَسَاكِنُهَا مُقْتَرِب، کہ بعض محلات تو ایسے کہ ان کی اپنی نشانیاں تو باقی ہیں، ان محلات کی تو نشانیاں باقی ہے، مگر ان محل میں رہنے والوں کی کوئی نشانی نہیں ہے، محل چھوڑ گئے وہ آثار قدیمہ کے طور پہ کہ آنے والی امت ہے جو اس کو دیکھے، مگر اس محل میں جو آباد تھے ان کی کوئی نہیں ہے، وہ مختلف ہو گئے ہیں۔ اب اس میں اور بھی چیزیں ہیں، یہ حدیث جو ہے جیسے شروع میں بھی ہمیں لگ رہا تھا کہ ختم نہیں ہوگی، 4-5 لائنیں رہ گئی ہیں، یہ انشاءاللہ اگلے درس میں آ جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد۔